السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال۔ یہ دفاع اہل سنت کے نام سے جو ایک ایپلیکیشن بنی ہے، اس میں پچھلی بار ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی تردید کی تھی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ آج اس میں ایک موضوع ہے، وسیلہ لینا جائز ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس پر انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وقت کو طویل نہ کرتے ہوئے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک ایپلیکیشن کو دکھایا ہوں، یہ بریلوی کی طرف سے آئی ہے، اور الحمدللہ پچھلی بار نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی اس میں ہم نے رد کیا تھا، جھوٹی حدیثیں منسوب کی تھی رسول اللہ کی طرف، اس کو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانا تھا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ وسیلہ لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بریلوی اس وسیلہ سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ وہ بنا وسیلے کے بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے ہی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون کی جہاں تک بات ہے، قانون عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر وسیلہ کے پیدا کیا، یعنی نہ ان کی ماں تھی نہ ان کے باپ تھے، یہاں پر ان کا قانون ٹوٹ گیا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہاں پر ان کا قانون ٹوٹ گیا۔ عموم پر بات ہوتی ہے اور یہ کچھ باتیں مستثنا ہے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ اللہ وسیلے کے ذریعے سے ہی عطا کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کو محتاج سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے تم کو عطا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہاں پر ان کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ ٹوٹا۔ دوسرا، اب آتے ہیں وسیلہ کی طرف۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کنز الایمان کا ٹرانسلیشن، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فتح پاؤ۔ یہاں سے یہ وسیلہ جو میں بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ وسیلہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں نہ تو یہ کوئی مفسر دکھاتے ہیں جو معتبر متقدمین یعنی پرانے ہوں، اس کو کچھ بھی نہیں دکھاتے کہ اس آیت سے ہمارے مفسرین کرام نے کیا سمجھا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس آیت کی وضاحت مفسرین کرام سے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے تفسیر طبری امام جریر الطبری رحمہ اللہ کی ہے، اس میں وہ ایک قول نقل کرتے ہیں جس تابعی کا نام ہے ابو وائل اور ان کو شقیق بن سلوہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ قَالَ قُرْبَةُ فِي الْأَعْمَالِ، یعنی اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل کے ذریعے قربت حاصل کرنا۔ یہ پہلے تابعی ہیں، مفسر امام طبری ہیں۔
دوسرے جو وضاحت کرنے والے ہیں ان کا نام ہے امام قتادہ رحمہ اللہ. امام قتادہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں. قولہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اس آیت میں وسیلہ سے مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اطاعت کے ذریعے، عمل کے ذریعے. یہاں پر مفسرین کرام عمل کو مراد لے رہے ہیں اور اطاعت کو مراد لے رہے ہیں. دوسرے امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ نام دیکھ سکتے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے کہتے ہیں قربتہ الی اللہ، اللہ کی طرف قرب حاصل کرنا. یہ تین امام ہو گئے. چوتھے امام معمر رحمہ اللہ، وہ اپنے استاد امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں سے بیان کرتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قال قربتہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا. اور یہ نزدیکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اعمال کے ذریعے اور اطاعت کے ذریعے. یہ پانچویں ہیں عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ، قولہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قال قربتہ، انہوں نے بھی قربت مراد لی ہے. یعنی یہ مفسرین کرام جو متقدمین میں ہیں، یہ تمام کے تمام وسیلہ جو مراد لے رہے ہیں اس آیت سے، کسی ایک نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیا. تمام کے تمام نے اعمال کو مراد لیا ہے. ٹھیک، اس کے تحت ایک حدیث بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو میرے موقف کی تائید کر دے گی. یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری، اور اس کا حدیث نمبر ہے 6502. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یا غور کریں، وسیلہ کا معنی تھا قرب حاصل کرنا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت اس کو زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض، نوافل. یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قربت کی دلیل دیتا ہے کہ میری قربت کا طریقہ فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یعنی اعمال کے ذریعے. پھر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دلیل دی ہے وہ اعمال کی دی ہے. یہاں پر جناب رسول اللہ کی ذات کہیں بھی مراد نہیں ہے، تو لہذا بریلوی کی طرف سے پہلی دلیل کچھ کام نہ آ سکی. دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. یعنی اس میں یہ ہے کنز ایمان کا ٹرانسلیشن، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب جو تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت و منکروں پر. یہ آیت انہوں نے پیش کی. اور یہاں دیکھیں، غور کریں، ان کی ترجمہ میں چوری دیکھیں، ترجمہ میں چوری انہوں نے نہیں کی، احمد رضا خان صاحب نے کی ہے. یہ وسیلہ کا لفظ ہے جو میں ہائی لائٹ کیا ہوں، وسیلہ کا لفظ ہے. اس پوری قرآن کی آیت آپ دیکھ لیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں پہ
وسیلہ ذکر نہیں، یستفتحون کا ذکر ہے۔ اب یستفتحون کا معنی ہوتا ہے فتح مانگتے۔ اب یستفتحون کا معنی وسیلہ پتہ نہیں احمد رضا خان صاحب نے کیسے کر دیا، حالانکہ وسیلہ خود ایک عربی لفظ ہے اور یستفتحون یعنی فتح مانگتے یہ بھی ایک عربی لفظ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ترجمہ میں ڈنڈی ماری ہے کہ وسیلے سے دعا مانگتے، یہ کہیں بھی اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ وہ فتح کی دعا مانگتے تھے، اور کیسے مانگتے تھے وسیلے کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دوسری دلیل میں انہوں نے ترجمہ میں ڈنڈی ماری ہے اور کھلی انہوں نے تحریف کی ہے قرآن کی آیت کی۔ ٹھیک، تیسری دلیل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وسیلے کا ثبوت حدیث سے، ایک شخص کئی بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے آتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ تب وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور معاملے کی شکایت کی، تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اسی طرح کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رخ کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت کے لیے آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف رخ کیا، اے اللہ یہ وسیلہ قبول فرما، اور پھر اپنی حاجت پیش کرو، اور پھر میں تمہارے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتا ہوں۔ تو اس شخص نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دروازے والے نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا اور ان سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تو اس شخص نے اپنی حاجت پیش کیا، تو جو اسے ضرورت تھی تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عطا فرما دیا۔ اس حدیث کو امام منذری رحمہ اللہ نے دیکھیں یہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ رحمہ اللہ لگے گا، کوئی صحابی نہیں ہے۔ اب کوئی عام بندہ پڑھے گا نا رضی اللہ عنہ تو یہی سوچے گا کہ وہ صحابی ہے امام منذری کوئی۔ تو امام منذری رحمہ اللہ نے صلاۃ الحاجت میں نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ امام طبرانی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ریفرنس یہ نیچے انہوں نے یہ ترتیب لگائی ہے اور ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس کا اسکین انہوں نے دیا ہے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اب ذرا اس کی حدیث کی سند پہ ذرا غور کریے گا۔ حدیث کی سند میں ایک جو راوی ہے نا، یہ زوم نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، حدثنا عبداللہ بن وہاب۔ عبداللہ بن وہاب یہ نام یاد رکھیے گا، عبداللہ بن وہاب، اس کو یاد رکھیے گا۔ حدثنا عبداللہ بن وہاب، اور آگے بیان کر رہے ہیں ان شبیب بن سعید المکی، حدثنا عبداللہ بن وہاب ان شبیب بن سعید المکی، یعنی عبداللہ بن وہاب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں شبیب بن سعید سے ان سے۔ اب دیکھیں یہ تدلیس کے اوپر ایک کتاب ہے، اس میں امام سعد ابن سعد رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں قال ابن سعد کما فی طبقات، یعنی امام ابن سعد نے طبقات میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 7 اور صفحہ نمبر اس کا 518۔ کہتے ہیں کانا کثیر العلم ثقۃ فی مقالہ، یعنی بہت سارے محدثین یعنی اہل علم نے اس راوی یعنی عبداللہ بن وہاب کو ثقہ کہا ہے۔ حدثنا وقانا یدلس، لیکن یہ تدلیس کرتا تھا، یعنی امام ابن سعد بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن وہاب جو ہیں یہ ثقہ تو ہیں لیکن مدلس ہیں، ان سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسلم اصول ہے کہ جب مدلس کوئی راوی ہوتا ہے اگر وہ ان سے بیان کرتا ہے تو وہ سماع کی تصریح نہ کرے، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، میرے مفسرین کے حوالے نہ پیش کرتے ہوئے میں صرف ان کے گھر کی ایک دلیل پیش کروں گا جو یہ بتا دے کہ یہ اصول حدیث میں تدلیس کا حکم کیا ہے۔ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں واللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے عباس رضوی۔ عباس رضوی صاحب یہ پاکستان کے بریلوی بہت بڑے محقق ہیں، اور جن کے بارے میں بریلوی نے القابات دیے ہیں مجدد ہونے کے اور اصول حدیث میں ماہر ہونے کے۔ وہ اپنی اس کتاب میں دیکھیں ایک قول نقل کرتے ہیں، پہلے ایک سند لاتے ہیں، حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی اعمش جو ہے وہ بھی مدلس ہے اور یہاں ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، کہتے ہیں
اور چونکہ اس سند میں امام عامش رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ چونکہ مدلس ہے لہٰذا یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ اب یہاں پر ان کے گھر سے عباس رضوی کہہ رہے ہیں کہ جو مدلس ہوتا ہے وہ ان سے بیان کرتا ہے، وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس اصول سے عبداللہ بن وہاب جو تھا ان کی پیش کردہ حدیث میں وہ مدلس تھا اور ان سے بیان کر رہا تھا، اس اصول کے تحت جو ہے یہ روایت ناقابل قبول ہوئی۔ یہ ایک پہلی علت تھی۔ دوسری علت اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری علت یہ شبیب بن سعید ان رخ بن القاسم ان ابی جعفر، یعنی روح بن قاسم سے شبیب بن سعید روایت کر رہے ہیں۔ اب جب شبیب بن سعید روح بن قاسم سے روایت کرتے ہیں وہ روایت منکر ہوتی ہے، جس کا انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کروں گا، لیکن سب سے پہلے آئیے، یہ ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، الکامل فی ضعفاء الرجال، امام ابن عدی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، 300 صدی ہجری کے۔ کہتے ہیں قال الشیخ شبیب بن سعید نسخۃ الزہری عنہ ان یونس ان الزہری وہی احادیث مستقیمہ وحدیث عنہ ابن وہب بحدیث مناکیر، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شبیب بن سعید کے پاس امام زہری یعنی امام یونس زہری کی روایت پر مشتمل ایک نسخہ ہے جسے وہ باواسطہ یونس زہری سے بیان کرتے ہیں، تاہم ابن وہب نے ان سے منکر حدیث بیان کی۔ کیا مطلب ہے امام ابن عدی کا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ جب شبیب بن سعید امام زہری سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، اور امام زہری کے علاوہ وہ کسی اور سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت منکر ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کیا شبیب بن سعید بریلوی کی پیش کردہ حدیث میں یونس زہری سے بیان کر رہے ہیں یا کسی اور سے؟ شبیب بن سعید۔ اب دیکھیں، یہ شبیب بن سعید کہتے ہیں ان شبیب بن سعید المکی ان روح بن القاسم۔ اب دیکھیں یہاں پر روح بن قاسم سے بیان کر رہے ہیں۔ ابن عدی نے کیا کہا کہ جب وہ یونس زہری سے بیان کرے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ان کے علاوہ منکر ہوتی ہے، لہٰذا بقول ابن عدی رحمہ اللہ کے یہ حدیث منکر ہے کیونکہ وہ یونس زہری سے بیان نہیں کر رہے۔ یہ تقریب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ واضح طور پر فرماتے ہیں، کہتے لا باس بھی حدیث ہی من روایت ابن ہی احمد عنہ لا من روایت ابن وحب، یعنی یہ ان کے بیٹے سے پیش کردہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، البتہ اس سے بیٹے کے علاوہ کسی اور سے روایت میں امام ابن وہب نے جو بیان کی ہے اس روایت میں خرابی ہے۔ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ احمد کے علاوہ کسی اور سے بیان کرے شبیب بن سعید تو وہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہوتی، خرابی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں اپنے بیٹے سے وہ بیان کر رہے ہیں عبداللہ سے، تو دیکھیں شبیب بن سعید نہیں کر رہے، عبداللہ بن وہب سے بیان کر رہے ہیں، اور اب ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن وہب سے منکر حدیث بیان کی ہے۔ اچھا، یہ پتہ چلا حدیث جو ہے یہ منکر ہے۔ آگے یہ حدیث ان کی ضعیف ہو گئی۔ اچھا، یہ حدیث ایک بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے ترجمہ میں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت یعنی مدد عطا کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ریفرنس عربک ریفرنس انہوں نے صحیح بخاری سے دیا ہے، اور حدیث کا نمبر انہوں نے جو دیا ہے وہ ہے 2897۔ چلیں 2897 میں دیکھتے ہیں کیا ان کا لفظ ہے یا نہیں۔ دیکھیں ڈنڈی دکھاتا ہوں ان کی ڈنڈی کے سوال، یہ میرے سامنے حدیث آ گئی، وہی اس میں یہ ہے، وہی سیم ٹو سیم کہ سعد بن ابی وقاص کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو، اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کہیں عربی ہے،
عربی ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. یہاں پر کہیں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وسیلہ ایک عربی لفظ ہے. گویا انہوں نے اس حدیث میں بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آئے اور وسیلے کا اپنا لفظ جوڑ دیا. گویا یہاں سے بھی وسیلہ ان کا ثابت نہیں ہوا. دوسری بات، اس کو بقول ان کے مان بھی لیا جائے تو ان میں واضح طور پر رسول اللہ فرما رہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو یعنی وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، اور زندہ کے وسیلے کے ہم قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لہٰذا یہ دلیل بھی ہماری ہے. ٹھیک، آگے چلیں. اب یہ حدیث ہے، دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کریم میں ایک آیت پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں. پھر اس نے اشعار پڑھے، یا خیر من دفینت، پتہ نہیں کیا کیا عربی کا الٹا سیدھا پیل دیا انہوں نے. خیر، اس میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک روزہ رسول پر ایک صحابی یا کوئی بھی آتا ہے، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آیت پڑھتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور معافی طلب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت فرما دے گا. تو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد بھی وسیلہ لیا گیا ہے. کیا آپ نے اس میں کہیں وسیلہ دیکھا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہاں تو ڈائریکٹ نبی سے مانگ رہے ہیں. یہ کہاں وسیلہ ہے اس میں؟ یہ تو ڈائریکٹ استعانت ہو رہی ہے. دوسری بات، اس کی سند دیکھیں. اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن روح بن یزید البصری. حدثنا ابو حرب حلالی. پہلی بات تو محمد بن یزید جو ہے، محمد بن روح بن یزید البصری، یہ مجہول راوی ہے. اس کا کوئی یہ پتہ نہیں ہے یہ کہاں تھا، کہاں رہتا تھا، یہ چور تھا، لچا تھا، لفنگا تھا، کذاب تھا، متروک تھا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو جب کوئی راوی کسی حدیث میں آ جاتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، ان نون ہوتا ہے، ایسی روایت کو محدثین کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کون، یہ جو محمد بن روح بن یزید البصری راوی ہے یہ مجہول ہے، تو لہٰذا مجہول کی بات ہم نہیں مانتے. دوسرا، ابو حرب حلالی، اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ ابو حرب حلالی کون ہے. یعنی یہ روایت جو ہے یہ اندھیر پر مبنی ہے، اس میں تمام جو روات ہیں وہ مجہولین ہیں، یعنی ان نون ہے. کون ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے. کسی محدث نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ سچے ہیں، یہ صحیح ہیں، کچھ بھی ان پر کلام نہیں ہوا محدثین کی طرف سے. لہٰذا یہ حدیث بھی ان کی من گڑت ثابت ہوئی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر القرآن العظیم میں یہ نقل کرتے ہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سند نقل نہیں کی ہے. تو جس کی سند نہیں ہوتی ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس کی سند ہوتی ہے اگر وہ ضعیف ہوتی تب بھی نہیں مانتے ہم. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جب ایک خطا سرزد ہو گئی اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس طرح دعا کی، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالی نے پوچھا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب تو نے مجھے بنایا تھا تب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ عرش لکھا تھا. یہ اس نے غلط لکھا ہے، عرش پر لکھا تھا لکھنا چاہیے تھا. دیکھا کہ عرش لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تب میں سمجھ گیا کہ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ورنہ تمہیں یہ نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری ہی اولادوں میں سے میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے لیا. ذرا میں ان کی بھونگیاں دکھاتا ہوں آپ کو. بھونگیاں
اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ جناب رسول اللہ کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے نہیں لیا، وفات کے پہلے یعنی ان کی زندگی میں لیا۔ یہ وسیلہ ہم جائز مانتے ہیں جو نبی کی زندگی میں لیا، نبی کی وفات کے بعد ہم وسیلہ کو جائز نہیں مانتے۔ چاہیے تو انہیں تو یہ تھا کہ نبی کی وفات کے بعد کی دلیل دیتے، گویا ابھی نبی دنیا میں نہیں بھی آئے تب کی دلیل دے رہے ہیں حضرت جی۔ لو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تب اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ طبرانی المعجم الاوسط سے حدیث پیش کی ہے، اور فتاوی ابن تیمیہ، میں بتا دوں فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہیں اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، ان کا آخری قول یہی ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ ٹھیک، تو اس کے اندر دیکھیں نقل انہوں نے کیا ہے، اور اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ کون؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ نام یاد رکھنا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ آئیے محدثین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے گھر سے دکھاتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ میں ان کے جو مجدد ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، امام احمد رضا خان، فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 550 550 پر کہتے ہیں اس لیے محدثین نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ مستدرک حاکم پر ذہبی کی تلخیص دیکھنے کے بعد اعتماد کیا جائے گا۔ یعنی یہ احمد رضا خان یہ کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ جب مستدرک للحاکم کی حدیث کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس پر امام ذہبی کی تلخیص یعنی امام ذہبی نے جو حکم لگائے ہیں وہ دیکھیں۔ مستدرک للحاکم سے جو انہوں نے آدم علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی، اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب احمد رضا خان کہتے ہیں کہ امام حاکم کی اگر آپ مستدرک کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو امام ذہبی نے جو اس کو دوبارہ تلخیص کیا ہے یعنی حکم لگائے ہیں، تو اس پر اعتماد کیا جائے۔ احمد رضا کے بقول امام ذہبی کی بات کو مقدم رکھا گیا ہے بنسبت امام حاکم۔ امام حاکم نے تو اس کو صحیح کہہ دیا، لیکن امام حاکم کا یہ قول ہم حجت نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ امام احمد رضا خان خود کہتے ہیں کہ امام ذہبی کی تلخیص کو دیکھو، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کر کے کہتے ہیں بل موضوع، بلکہ یہ روایت موضوع ہے۔ کون سی؟ آدم علیہ السلام والی۔ اب احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ امام ذہبی کی بات کو مانو، تو ہم نے مان لیا امام ذہبی کی بات کو، کہتے ہیں بل موضوع، بلکہ یہ موضوع ہے۔ تو لہٰذا امام احمد رضا خان کی بات مانتے ہوئے بریلوی اس کو موضوع کب مانیں گے؟ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات، اس کے اندر ایک راوی تھا جو میں نے بتایا تھا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں پیج نمبر 349 پر وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن زید بن اسلم، اور آگے کہتے ہیں اخو اسامہ یعنی اسامہ کا بھائی، وہ عبداللہ اور عبداللہ کا، وفیہم لعین، ہمارے نزدیک یہ انسان لعین ہے۔ لعین الحدیث ایک جرح ہے، یعنی جس کو ضعیف تک آپ سمجھ لیجئے کہ لعین الحدیث ہے، اور جمہور محدثین نے بدر المنیر کے اندر وضاحت کے طور پر یہ واضح کیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ جو ہے ضعیف راوی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک لاسٹ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، شاید وہ رہ گیا، خیر میرا مقصد یہ تھا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام والی یہ حدیث ضعیف ہوئی۔